السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق اس سال بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے والی ہے۔ B2B کانفرنس ہوئی چین میں، جس سے اربوں ڈالر ملنے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس نوید کو افشا کیا ہے ہمارے اوپر۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کی چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس میں بھی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے اور 5 نئی راہداریاں مل کر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس موقع پر مشترکہ ایکشن پلان 2024-2029 پر دستخط بھی ہوئے، اور یہ ایک اہم پیش رفت ہے جس سے بڑی زبردست قسم کی چینی سرمایہ کاری آئے گی۔ کیا اس کا حجم ہوگا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ SIFC کے تحت جو 5 ممالک سے دوست ممالک سے سرمایہ کاری ایک سال کے اندر پاکستان میں آنے والی ہے، اس کا حجم 29 ارب ڈالر ہے۔ اس میں وفاقی حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 2025-2026 کے جو سالانہ پلان میں رقم شامل ہے جو آنے والی ہے، وہ کویت سے 10 ارب ڈالر اور متحدہ عرب امارات سے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، اور قطر سے 2.2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، وہ اب بھول جائیں اس بات کو کہنا، کیونکہ پاکستان میں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آنے والی ہے۔ یہ گورنمنٹ کی سطح پر بھی ہے اور بزنس گروپ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وعدے تو ضرور ہو گئے، کچھ ملک سے سرمایہ کاری آ جائے گی۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ آزاد بزنس مین G2G میٹنگز کے بغیر، SIFC کے بغیر پاکستان کا اپنا کاروباری آدمی وہ کب پیسے لگائے گا؟ وہ اسی وقت پیسے لگائے گا جب ملک میں انصاف ہوگا، ملک میں استحکام ہوگا، ملک میں انفراسٹرکچر ہوگا، ملک میں یہ سیلاب جیسی تباہیاں جو آ رہی ہیں ان کو روکنے کا کوئی ہم بندوبست کر پائیں گے۔ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمارے پاس پیسے موجود ہوں، ہم پلان بنا کے نہ دے پائیں اور اپنے یہاں انفراسٹرکچر نہ بنا پائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر کتنے بھی پیسے آ جائیں وہ پھر وہیں جائیں گے جہاں جاتے رہیں، کیونکہ اس دور حکومت میں پاکستان نے ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرض حاصل کر لیا ہے۔ تو شدید مسائل ہیں انفراسٹرکچر کے، شدید مسائل ہیں گورننس کے، شدید مسائل ہیں کرپشن کے۔ جب حکومتیں اپنے اقتدار میں ہوتی ہیں اس وقت یہ باتیں نہیں پتہ چلتی، جب اپوزیشن بھی فرینڈلی ہو بعد میں پھر معاملات کھل کے سامنے آتے ہیں۔ تو جو معاملات پہلے خراب تھے وہ اب بھی خراب ہیں، اور تمام ادارے جو ہیں کہہ چکے ہیں، بین الاقوامی ادارے کہہ چکے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، اور انصاف کے بغیر تو کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہی نہیں۔ سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں بھی جو تصویریں آ رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو CM ہیں پنجاب کی، وہ جن جگہوں پر جا رہی ہیں زبردست قسم کے اسکولز کا دورہ کر رہی ہیں، جو لوگ ڈسپلیس میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، کھانا مل رہا ہے، کشتیاں موجود ہیں، وہاں پر بہترین سہولیات کی وہ بات کر رہی ہیں۔ کھانا صرف آدمیوں کو ہی نہیں، جانوروں کو دینے کی بھی ہدایات انہوں نے جاری کی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آج ہم کے پروگرام میں کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی۔ مہمانوں کی طرف میں آتا ہوں۔ محترم جناب ارشاد بھٹی صاحب، کس کے محتاج نہیں، خوبصورت، خوش رو، خوش گفتار، خوش اتوار ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب آپ کا۔ جناب اختیار ولی خان صاحب کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت اچھی طرح سے دفاع کرتے ہیں اپنی حکومت کا۔ اور محترم جناب شوکت یوسفزئی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ کا صحافت سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے اور سب آپ کو جانتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ ارشاد بھٹی صاحب، پیسوں کی بارش ہونے والی ہے، منصوبوں پر منصوبے آ رہے ہیں، صرف 5 دوست ممالک سے 29 ارب ڈالر آ رہے ہیں، 29 ارب ڈالر۔ اور پھر اس کے علاوہ جو چین سے B2B کانفرنس ہوئی ہے وہاں سے پیسے آئیں گے، پھر شی جن پنگ نے جو وعدہ کیا ہے 5 راہداریوں کا تو وہ بھی انویسٹمنٹ ہوگی۔ تو بھرمار ہونے والی ہے ملک میں انویسٹمنٹ کی اور پیسوں کی اور ڈالر کی۔ تو اچھا دور شروع ہو گیا پاکستان کا سر۔ بہت شکریہ میرے بھائی، اور آپ کے شو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، پہلے دن آیا ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس چینل میں آنے پر، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ بہت شکریہ۔ اور دوسری بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو جن کے ہم خواب دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری آئے، روزگار ملے لوگوں کو، بے روزگاری ختم ہو، جو 45% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں ان کے حال بھی بدلے۔ اس ملک میں پچھلے 78 سالوں میں 5 سے 10%
ایلیٹ کلاس جو ہے اس کی تو کے لیے تو یہ ملک جنت ہے، اور بدقسمتی سے 90% کے لیے یہ ملک وہ ہے جس میں اس کے لیے نہ اچھا اسکول ہے، نہ اچھا اسپتال ہے، نہ انصاف ہے، نہ برابری ہے، نہ وہ آئین ہے، آئین میں جو حقوق ہیں وہ بھی انہیں نہیں مل رہے، مطلب بنیادی انسانی حقوق نہیں مل رہے۔ اللہ کرے یہ سرمایہ کاری آئے، یہ سرمایہ کاری کا آنا نہ مسلم لیگ نون، نہ پیپلز پارٹی، نہ تحریک انصاف، نہ کوئی اور جماعت، یہ کسی سیاست یا کسی بھی اختلاف سے بالا تر چیزیں ہیں۔ پاکستان سب سے بڑا ہے، تو پاکستان خوشحال ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے، تو اس سے بڑی اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بالکل 2025 جو چل رہا ہے اس میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے سرمایہ کاری میں، اور ہمارے ہاں اس ملک میں ایوب خان صاحب سے لے کر ان کا گرین پاکستان، ضیاء الحق صاحب کا، پھر آگے بھٹو صاحب کا، پھر ضیاء الحق صاحب کا، پھر پرویز مشرف صاحب کا، پھر نواز شریف صاحب کا ایشین ٹائیگر، پھر تبدیلی، نیا پاکستان، یہ ملک نعروں، وعدوں، دعووں، منشوروں کا قبرستان ہے، اور یہاں ایک طبقے کی، ایک خاص طبقے کی تو 7 نسلیں سنور گئیں، ہماری 7 نسلیں اجڑ گئی، اور حالت یہ ہے کہ چند سال پہلے 1200 ارب ہم قرضے پر سود دیتے تھے، پھر یہ 3200 ارب ہوا، اور اب 8000 ارب ہے جو ہم سود دیتے ہیں صرف قرضوں پر، اور اگر 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو صوبوں کو پیسہ جب جاتا ہے تو وفاق اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ یہ سود سالانہ دے سکے، اور اگر سود دے دے گا تو اس کے بعد کچھ اس کے پاس خرچنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور اکثر سود ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اور آپ کی یہ بات بھی 100% ٹھیک ہے کہ سرمایہ کاری کہاں آتی ہے؟ اس ملک میں آتی ہے جس ملک کے اپنے سرمایہ کار خوش ہوں، اس ملک میں آتی ہے جہاں امن و امان ہو، اس ملک میں آتی ہے جہاں بزنس فرینڈلی ماحول ہو، اس ملک میں آتی ہے جہاں سیاسی استحکام ہو، تسلسل ہو، اس ملک میں آتی ہے جہاں سرمایہ کاری کے لیے فضا سازگار ہو۔ میرا ایک دوست ہے آپ کے شہر کراچی کا ہے، لمبی بات نہیں کرتا، اس سے میں ملا پچھلی مرتبہ، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک فیکٹری لگائی، اور پھر 1 سال کے بعد مجھے بجلی کا کنیکشن ملا، اور 27 محکمے مجھے بھگتنے پڑے، اور میرا والد جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہمیں پورا ٹیکس دینا چاہیے، کہتا ہے آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم پورا ٹیکس جب دیتے ہیں تو ہمیں سارے محکمے تنگ کرتے ہیں، اور اگر ہم ٹیکس چوری کریں تو محکمے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور میں کہتا ہے میں بھی عدالت میں چلا گیا ہوں، ایک وکیل رکھ لیا ہے، کوئی نوٹس آتا ہے اس کا جواب دے دو، کچھ آتا ہے، کہتا ہے میں جو ٹیکس دینے والا تھا اب میں ٹیکس ہاں اب ٹیکس چوری کی طرف میں جا رہا ہوں۔ تو بہت سارے ہماری اقلیت کو نکال کر اوپر سے نیچے تک لوٹ مار، کرپشن، بدنیتی، نااہلی، سستی، اور روڑے اٹکانے کا جو ہے اور دہاڑیاں لگانے کا کلچر، نظام نہیں ہے نا بھٹی صاحب، یہ کہیں لیکن اس تمام باتوں کے باوجود نہیں ہے، وعدے تو بہت ہوتے ہیں، نظام اور ماحول نہیں ہے، یہ نظام یہ سمجھ لوں میں۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں پیدا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے جماعتوں سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے۔ وہ تو پھر اس وقت ہوگا نا جب جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گی۔ اختیار ولی صاحب، آپ نے بھٹی صاحب کے تمام اعتراضات بھی سنے، اور میں نے بھی ابتدا میں کہا سیاسی استحکام، انفراسٹرکچر ہوگا، انصاف کی فراہمی ہوگی، آئین پر عمل ہوگا، تب کہیں جا کر ایک ایسا معاشرہ بنے گا جہاں پر بزنس آ سکے۔ اب یہ G2G معاہدے، مفاہمتی یادداشتیں، دستخط، دورے، یہ تو ہم بہت سن چکے، مشرف کے دور سے 1 ونڈو آپریشن سن رہے ہیں، آج تک کوئی 1 ونڈو آپریشن نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کو میٹرلائز کرنے میں پہلے تو ہم ناکام ہوئے ہیں، خاص طور پر سیلاب کے معاملے میں 11 ارب ڈالر کے پلیجز تھے، 7 ارب ڈالر کے منصوبے دینے تھے، ہم نہیں دے سکے، منصوبے نہیں لگا سکے، کام شروع نہیں کروا سکے، ڈوب گئے آخر میں۔ تو اب ان سب چیزوں کو کیسے میٹرلائز کریں گے؟ کوئی پلان ہے اس حکومت کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ارشاد بھٹی صاحب جو ہے میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، میں یقیناً یہ ہمارے انتہائی ناقد رہے ہیں اور آج بھی ہیں، اور عمران خان کی حکومت بنانے میں جو سپورٹ انہوں نے ڈالی تھی وہ آج بھی ریکارڈ پر ہے۔
ٹھیک ہے کہ ہر کسی کے اپنے کوئی پسند بھی ہوتی ہے ناپسند بھی ہوتی ہے، لیکن میرا ان سے یہ گلہ ہے کہ یہ کبھی بھی ان قرضوں کا ذکر نہیں کرتے جو عمران خان لے کر گئے تھے. جو پاکستان کے قرضے 75 سال کے دگنے کر کے گئے اس کا ذکر یہ کبھی نہیں کرتے. ان کو کرنا چاہیے. ہاں ہم کوئی غلط کام کریں آپ ضرور کریں، آپ بالکل تنقید کریں، ٹکا کے کریں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور تنقید آپ کی سن کر اس سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از دا آرٹ آف پالیٹکس اینڈ دس از دا آرٹ آف جرنلزم. لیکن ارشاد بٹی صاحب تھوڑی سی تعریف کرنا بھی سیکھ لیجئے. میرے خیال میں ہم ایک ڈوبتے سر میں تھوڑا سا جواز ان کو پیش کر دوں مسعود بھائی، پھر وہ پھر مرضی ان کی ہے. مجھے پتہ ہے کرنا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے، کرنی نہیں ہے کوئی تعریف، لیکن میں بھائی ہے میرے، میں گزارش ضرور کروں گا کہ ہم ایک ڈوبتے لرزتے پاکستان کو ہم بچا کر لائے ہیں. وہ پاکستان جو آج سے تقریباً 3 سال پہلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں ڈپلومیٹیکلی آپ کے ساتھ کون کھڑا ہو رہا تھا. سعودیہ آپ کے ساتھ تھا؟ نہیں تھا. ترکی تھا؟ نہیں تھا. ایران تھا؟ نہیں تھا. UAE تھا؟ نہیں تھا. قطر تھا؟ نہیں تھا. امریکہ تھا؟ نہیں تھا. چائنا تھا؟ نہیں تھا. آپ نے ان کا سی پیک بند کر دیا تھا. ان کی مشینری ساری ان کو کیڑے لگ گئے تھے، زنگ لگ گیا تھا، آپ کا سی پیک سارا رول بیک ہو گیا تھا. عمران خان کی حکومت تھی کہ جس نے آپ کے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھوا دیا، IMF کے پاس آپ کے موٹر ویز گروی رکھوا دیے، ایئرپورٹ گروی رکھوا دیے. آج آپ کے قرضے وقت سے پہلے 2600 ارب روپے جمع ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ کو اتنی، مجھے پتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ارشاد بٹی جو ہے وہ انگوٹھا چاپ صحافی نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. جو اچھا ہو رہا ہے اس کا بھی پتا ہے، جو برا ہو رہا ہے اس کا بھی پتا ہے. اب پتہ ہے اختیار بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے نا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی خبریں ہیں ہمارے لیے، یہ بڑی اچھی خبریں، لیکن ہمارے سامنے ایک نظیر موجود ہے 2022 کے سیلاب کے بعد. آج ہم نے اکانومی کی ری ڈائریکشن کر دی ہے کہ 2022 کے سیلاب ہمیں دنیا نے ہم سے پلیجز کیے، وہ پیسے ہم لے سکتے تھے، یہی حکومت تھی، یہی سارا سسٹم تھا، نہ وہ پیسے آئے اور نہ ہمارے پاس جو ہے وہ منصوبے بنے. تو بتائیں شوکت یوسفزئی صاحب، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں کہ یہ پرانی حکومت پر تنقید کی جائے، بالکل بنتی ہوگی تنقید، تو آپ پر کر بھی رہے ہیں تنقید کہ جی ڈوبتی معیشت آپ دیکھ کے گئے، لرزتا پاکستان دیکھ کے گئے، بین الاقوامی ریلیشن آپ نے خراب کر دیے، سی پیک آپ نے تباہ و برباد کر دیا، انہوں نے آ کر ڈوبتے ہوئے ملک کو بچا لیا. تو اب جس طرح کی پرفارمنس ہے اس پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف بھی کی جائے، تو کبھی تعریف بھی کریں. آج 29 ارب ڈالر کی بات ہوئی ہے، 1 سال میں آنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. جی بالکل تعریف تو ہو رہی ہے ان کی، کیوں نہیں ہو رہی ہے. روزانہ جو تصویریں لگ رہی ہیں، لوگ سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، ان کو اپنی تصویروں کی فکر ہے، تو تصویر تو خود ہی تشہیر میں خود ہی کر رہے ہیں، ان کی کسی کی ضرورت تو نہیں ہے. دیکھیے ملک کے اندر سرمایہ کاری کی ضرورت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی لا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب تو دیکھیں نا 3-3.5 سال ان کے بھی ہو رہے ہیں، اس میں تو سرمایہ کار جاتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ سرمایہ باہر جا رہا ہے پاکستان سے. یہ سرمایہ وہ لانے کی بات کر رہے ہیں، ان کا اپنا سرمایہ باہر ہے. یہ تو سب سے پہلے اپنا سرمایہ پاکستان لے کر آ جائیں تو پھر مطلب یہ کہ لوگوں کو یقین آ جائے گا، پھر امن و امان کی صورتحال بہتر کریں اور پولیٹیکل استحکام لے آئیں، سیاسی استحکام لے کر آ جائیں، رول آف لا لے ملک کے اندر، تو وہ آٹومیٹیکلی لوگ جو ہے نا، دیکھیں انویسٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا ہے. لیکن اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی G2G آپ نے کہا کہ جی سرمایہ کاری کے لیے بڑے B2B بزنس ٹو بزنس، اچھا بزنس ٹو بزنس، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے معاہدے ہوتے رہے ماضی میں بھی، اور کبھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی کیونکہ وہ حالات ہی نہیں بنے پاکستان کے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو موجودہ جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ تو ان کو تو خوش رکھے نا، وہ پہلے تو وہ پریشان ہے. آج بھی مجھے میں CCPO صاحب کے دفتر گیا تھا کسی کام سے، تو وہاں پہ 2 بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنے دعائیاں دے رہے تھے کہ جی بہت برے حالات ہیں، کیا ہوگا. تو جب آپ اپنے ملک کے سرمایہ کاروں کو مطمئن کر لیں تو آٹومیٹیکلی سرمایہ کاری آئے گی، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کہیں جائیں منتیں کریں کہ جی ہمیں ملک کے اندر سرمایہ لے کر کیوں نہیں پا رہے. یہ وجہ بتائیں نا. یہ حکومت تو اتنی کمپیٹنٹ حکومت ہے، سیلاب کو اس نے نمٹا دیا،
ہے یہ کہ دیکھیں نا، تو اگر آپ اپوزیشن صرف اس کے قانون سامنے ایک ڈھیر ہے. دیکھیں، آپ اپنی مرضی کی قانون سازی کر کے حکومت کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو آپ کچلنے کی کوشش کریں گے، اس طرح ملک نہیں چلتا. دیکھیں، یہ پاکستان میں الیکشن ہوئے 8 فروری کو، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ٹرینڈ کس طرف ہے. لیکن آپ زبردستی سب کچھ کر رہے ہیں تو زبردستی تو نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ملک کا اتنا برا حال کر دیا تھا کہ ہمیں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے نا، مجبوری ہے، ملک کو بچانا ہے، ڈوبتا ہوا ملک ہے. ہمارے دور میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تو بالکل ملک کو ڈیفالٹ کر دیا تھا، تو اس وقت 150 روپے پیٹرول تھا، 150 روپے ڈالر تھا. آج جو انہوں نے ملک کو اچھا کر دیا ہے، اوپر 33,000 ارب کا قرضہ بھی لے لیا ہے. ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ ہے. نہ کوئی موٹر وے بنی ہے، نہ کوئی اور چیز. یہ تو پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ موٹر وے ہم نے بنائی ہے. اس موٹر وے بنی ہے، نہ ان کے پاس بادشاہ ڈیم کے لیے پیسے ہیں. یہ 1500 ارب روپے لگ رہے ہیں بادشاہ ڈیم کے اوپر. یہ انہوں نے کل پروگرام میں تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کہاں سے لا کے دیں. تو میں نے ان سے پوچھا 10,000 ارب کہاں گئے؟ کم از کم ایک ڈیم تو بنا لیتے نا. پرائرٹی کیا ہے آپ کی؟ پرائرٹی تو یہ ہونی چاہیے نا، اس وقت ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے دیکھے نا، کالا باغ ڈیم کو متنازع بنایا گیا، جان بوجھ کر بنایا. آئی پی پیز کے لیے رام وار کی گئی، آئی پی پیز میں بڑے بڑے کرپشن ہوئے. تو اب مطلب یہ کہ سستی بجلی پیدا کرنے کے بڑے ذرائع ہمارے پاس. فوکس کریں، کیوں نہیں بنا رہے؟ 1500 ارب روپے اتنا قرضہ آپ لے رہے ہیں تو ایک 1500 ارب اور لے لیں. چلو باقی اگر قرضے کا حساب کتاب نہیں دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ملک کی طرف نہ لے جائیں نا. یہ باتوں سے تو آپ کا بالکل ہم پوائنٹ سمجھ گئے کہ تجربہ کار حکومت سب سے زیادہ قرضہ لیا اور کوئی ترقیاتی کام بھی نظر نہیں آ رہے. تو جب ہم بات کریں تو اختیار ولی خان صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اختیار صاحب 2 منٹ میں جلدی سے مکمل کریں، پھر میں ذرا ارشاد بھٹی صاحب کی طرف آؤں. وہ ابھی آپ نے سن لی نا گفتگو شوکت یوسف صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں جی اتنا قرضہ آپ نے لیا. جی میں نے سنی. ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے کوئی. کہاں تک میری بات آپ نے جی میری بات آپ نے کہاں تک سنی تھی مسعود صاحب؟ آپ کی بات ہم نے سنی تھی جب آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ملک کو ڈبو دیا، قرضوں میں ڈبو دیا، ذرا سے پاکستان کو بچایا. پھر اس کے بعد یہیں تک ہم نے سنی تھی آپ کی گفتگو. پھر ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو 2022 کے بعد ساری دنیا نے پلیجز کیے تھے، وہ پیسہ آپ کیوں نہیں لا پائے؟ کیوں جس کے ساتھ ڈلیور نہیں کیا مسعود صاحب، وہ پاکستان جس کے ساتھ نہ سعودیہ کھڑا ہو رہا تھا، نہ چائنا کھڑا ہو رہا تھا. چائنا کا سی پیک رول بیک ہو گیا تھا. پاکستان کی موٹر ویز انہوں نے بیچ دی آئی ایم ایف کو. اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو آج آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں کہہ سکتے، بیکاز عمران خان اس کو بیچ کر آیا ہے آئی ایم ایف کے پاس. گوادر پورٹ کو گروی رکھوا کر آئے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے ٹوٹے پاکستان کو بچانے کے لیے آپ کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہیں اٹھانے پڑیں گے؟ آپ کو مزید قرض نہیں لینا پڑے گا؟ یہ 75 سال کا قرضہ دگنا کر کے نہیں گئے. شوکت ترین نے کیا یہ بات، عمر ایوب ان کے آجو باجو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم نے 100% نہیں بڑھائے، ہم نے 81% قرضے بڑھا کے ہم گئے ہیں. یہ نہیں کہہ کر گئے تھے کہ ساری اکانومی جو پاکستان کی وہ ہم نے انڈرمائن کر دی ہے. کہ یہ پلان ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، وہ پلان بھی تو ہمیں نہیں پتا نا. 2 سال گزر گئے، 2.5 سال گزر گئے، وہ پلان کیا ہے؟ پلان سب سے پہلے یہ تھا میں موٹا ہی بتا دیتا ہوں کہ ری ڈائریکشن آف اکانومی، ریوائیول آف اکانومی، یہ ایک ہمارا گول نمبر 1 تھا. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. نمبر 2، پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی اس کا جو کھویا ہوا مقام تھا وہ واپس دلانا تھا. آج انڈیا کے ساتھ امریکہ کا ٹیرف کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہے؟ یہ آپ کی سفارتی کامیابی ہے. آج ایران کا پارلیمنٹ پاکستان زندہ باد کیا نعرہ لگا رہا ہے؟ کبھی لگا تھا؟ نہیں لگا تھا. تعریف کرنی چاہیے، میرے خیال میں ہونی چاہیے. سعودیہ آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یو اے ای کھڑا ہو گیا، قطر کھڑا ہو گیا. سر اب آگے یہی ہے کہ پاکستان ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے. اڑان پاکستان ترقی کرے گا. ایشین ٹائیگر کہتے ہیں، وہ والا پاکستان جس کو یہ پرانے پاکستان کو ملیا میٹ کر کے گئے تھے، اس پرانے پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. ایک نئی زمین کا پلاٹ لے کر آپ اس پہ گھر بنائیں. دیٹ از سمتھنگ ایلس. ایک ٹوٹے گھر کو دوبارہ بنانا، ریکنسٹرکشن. جی اختیار صاحب، آپ کے بالکل پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب کچھ تعریف تو کریں. دیکھیں اکانومی کو ریوائیو کرنا تھا، انہوں نے کر لیا. پاکستان کو ڈپلومیٹکلی سفارتی طور پر جو اہمیت دلانی تھی دنیا میں وہ دلا دی. اور اب اڑان پاکستان
پہلے والا پاکستان جو تھا نا، جو یہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں یاد کون سا والا، میری زندگی میں تو نہیں تھا، مگر وہ والا پاکستان ریوائیو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، اس کے بعد ذرا بتائیے گا، تعریف کیجیے گا پھر آپ. ویلکم بیک. جی ارشاد بھٹی صاحب، بریک سے پہلے اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ جی ڈوبتے لرزتے پاکستان کو بچا لیا، اس کی معیشت کو ہم بہتر بنا دیا، اب پاکستان جو ہے وہ اڑان پاکستان، احسن اقبال صاحب وہ لے کر وہ پلاننگ کیے بیٹھے ہیں. شہباز شریف صاحب چائنا سے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، دوست ممالک سے SIFC سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اب پاکستان ترقی کرے گا، وہی پاکستان ہوگا جو پہلے کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا پاکستان ہوتا تھا. تو آپ پھر بھی ان کی تعریف نہیں کرتے، آپ تنقید ہی کرتے ہیں ان کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی اختیار ولی صاحب کی اگر آپ مجھے کہیں گے نا تعریف، تو اس کے لیے یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا. ان کی تعریف کے اختیار ولی کی تعریف میں اگلے 3 پروگرام کر سکتا ہوں. اور دوسری بات، ان کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے کہ وہ مجھے اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ عمران خان حکومت بنانا، عمران خان حکومت چلانے میں میرا جتنا کردار رہا. شکریہ سر، میں بالکل اس سے نہیں مکروں گا، کم از کم کوئی بھرم جائے گا عوام میں کہ میں بھی کسی قابل ہوں. اور عمران خان صاحب کے دور میں ایک اختیار ولی صاحب، آپ کو صرف میں واقعہ سنا کے پھر میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ 2-2.5 سال گزر گئے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کو. تو ایک مرتبہ ان کے ایک وزیر صاحب نے مجھے 66 پروگرام میرے بھجوائے، جس پر میں نے عمران خان صاحب کی بہت بدتعریفیاں اور تنقید کی ہوئی تھی. عثمان بزدار صاحب پر، فرح گجر پر، احسن جمیل گجر پر، اور محمود خان پر، اور اعظم خان صاحب پر، اور ساری، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ آپ تو ہمارے بھائی تھے. تو اور اس میں یہ بھی ایک جملہ جو عمران خان صاحب کو بہت برا لگا تھا. میں نے کہا کہ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر 92 کا ورلڈ کپ ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں، آپ جان چھوڑ دیں. تو جب حکمرانوں کے سامنے ان کی تعریف کرنا میں نے زندگی میں نہیں سیکھا، کیونکہ اس کے لیے آج بھی عطا طارر صاحب ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، اختیار ولی صاحب ہیں، ان کی پارٹی پوری موجود ہے. میں کیوں تعریف کروں؟ میں کس لیے تعریف کروں؟ میں تو تنقید کروں گا. عمران خان صاحب پر بھی کی، آپ پر بھی کروں گا، اور دوبارہ عمران خان صاحب آئے تو ان پر بھی کروں گا. جہاں تک آپ نے کہا نا ڈوبتا لرزتا پاکستان، نہیں سر نہیں. آپ لوگوں کے ہتھے جب یہ ہمارا ملک چڑھا نا، ہم اور آپ، ہم یہ قوم اور ملک آپ لوگوں کے ہتھے چڑھا، مطلب بھٹوز کے اور شریف فیملی کے. اس سے پہلے یہ پاکستان پتہ کیا تھا؟ یہ پاکستان وہ تھا جس نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. یہ پاکستان وہ تھا جس نے جاپان کی مدد کی تھی. یہ پاکستان وہ تھا جس نے چین اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر بٹھایا تھا. یہ پاکستان وہ تھا جس کی زکوٰۃ 1 ارب ملک کو جاتی تھی. یہ پاکستان وہ تھا جس میں شاہ ایران آیا کرتا تھا اور حیران ہو جاتا تھا اس کی ترقی پر. یہ پاکستان وہ تھا جو ایشیا میں ترقی میں سب سے آگے تھا. یہ پاکستان وہ تھا جس کا ماڈل کوریا نے اور سنگاپور نے اپنایا. یہ پاکستان وہ تھا جس کا کراچی دنیا کی سیرگاہ تھا. یہ پاکستان وہ تھا جس کی سٹیل مل سونا اگلتی تھی. یہ پاکستان وہ تھا جس کی PIA پر سفر کرنے کے بعد بڑے بڑے لوگ فوٹو کھچواتے تھے جہاز کے ساتھ. اور پھر یہ پاکستان چڑھ گیا آپ کے ہتھے اختیار ولی صاحب، آپ کے ہتھے، آپ سے مراد آپ کی پارٹی اور آپ کی اتحادی پارٹی کے ہتھے. اور پھر ہم ملک کا بھی سوا ستیہ ناس ہو گیا، اس قوم کا بھی سوا ستیہ ناس ہو گیا، اور سب چیزوں کا سوا ستیہ ناس ہوگا. اب آپ کہتے ہیں کہ تعریف کریں. میں کس کی تعریف کروں؟ معیشت کی تعریف کروں جو آج بھی صرف خوشخبریوں پر ہے؟ میں اچھے اسپتال کی تعریف کروں؟ یقین کریں میں منہ پر کپڑا چڑھا کر کسی اسپتال جاؤں سرکاری تو ڈاکٹر ملے گا تو دوائی نہیں، دوائی ملے گی تو ڈاکٹر نہیں، اگر دونوں مل جائیں گے تو بیڈ نہیں. ڈنگر اسپتال بنا دیے ہمارے سرکاری اسپتال. اچھے اسکول کی، میری اپنی اولاد کیا آپ کی اولاد، آپ کے لیڈروں کی اولاد کیا ان اسکولوں میں پڑھی ہے، ان اسپتالوں میں لیٹی ہے؟ آپ کی تو خوراکیں، پوشاکیں، اولادیں، جائیدادیں سب کچھ باہر ہیں. اور کیا میں کروں کہ انصاف ہے اس ملک میں، اس کی تعریف کروں؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ انصاف ہے. غربت اس ملک میں ختم ہو گئی ہے.
ہمارے بعد آنے والا چین جس نے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، ہم کیوں نہیں نکال سکے؟ روزگار کی تعریف کروں، بے روزگاری کی شرح نکو نک ہو چکی ہے، آپ کی میں کس طرح تعریف کروں؟ اختیار ولی بھائی، مجھے یقین ہے کہ آپ جمہوریت پسند ہیں، لیکن آج میں جمہوریت کی تعریف کر سکتا ہوں، ووٹ کی عزت کی تعریف کر سکتا ہوں۔ آپ کے نواز شریف نے ووٹ کی عزت کا نعرہ مارا تھا اور خود اپنے حلقے میں ووٹ کی وہ عزت برقرار نہ رکھ سکے۔ سویلین بالادستی کی میں تعریف کر سکتا ہوں، آزاد عدلیہ کی میں تعریف کر سکتا ہوں، آزاد صحافت کی میں تعریف کر سکتا ہوں، بنیادی انسانی حقوق کی میں تعریف کر سکتا ہوں۔ آج آپ کے خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا آخری چند جملے، وہ کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے لوٹ مار ہو رہی ہے۔ کس حکومت میں ہو رہی ہے؟ آپ کی حکومت میں۔ آپ کے اورنگزیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں 7 ارب ڈالر ہمیں اس لیے نہیں ملے 2022 کے سیلاب کے بعد کہ ہم نے منصوبے بنا کر نہیں دیے۔ UNDP کی رپورٹ ہے کہ 17 ارب ڈالر آپ نے طبقہ اشرافیہ کو مراد دی ہوئی ہیں۔ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 45% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور 1 کروڑ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ آپ کے گندم سکینڈل کی تعریف کروں، آپ کے چینی سکینڈل کی تعریف کروں، آپ کے نجی بجلی گھر ڈاکوں کی تعریف کروں، آپ کے شوگر مافیا کی تعریف کروں، کس چیز کی تعریف کروں؟ اور اگر کوئی چیز ہے تو میری طرف سے اس کے لیے ایڈوانس آپ کو تعریف مبارک ہو۔ کتنی تعریفیں لینی ہیں؟ پنجاب آج آپ دیکھ لیں، آپ علی امین گنڈاپور یا خیبر پختونخوا یا عمران خان یا سارے بہت برے ہوں گے، بڑے نالائق ہوں گے اور ان کا وہ اپنا بھگت رہے ہیں۔ جی میں کہنا نہیں، میرے 2 جملے لے لیجیے گا۔ اس ملک میں سرے محل خرید کر بیچ دیے گئے، میں کیا اس کی تعریف کروں؟ ایون فیلڈ کی منی ٹریل نہیں ملی، کیا میں اس کی تعریف کروں؟ العزیزیہ کی، حدیبیہ کی، کس کی تعریف کروں؟ مجھے بتا دیں، میں کیوں نہیں آج خوشحال؟ مجھے اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، میرے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، مجھے کیا دیا ہے؟ میں 36 قسم کے ٹیکس دیتا ہوں، میں کس کی تعریف کروں میرے بھائی؟ آپ کی تعریف، آپ کی حکومت کی تعریف، یہ دونوں ہاتھوں کو سلام۔ میں بتاتا ہوں کس چیز کی تعریف کریں؟ اب نہیں دیکھیں، یہ جو عوامی نوعیت کے مسائل ہیں ان کا تو بتائیں نا، یہ تو بڑے جینوین مسائل ہیں پاکستان کے۔ میں اب ان کو بتاتا ہوں، میں ان کو ابھی 10 نہیں 100 چیزیں گنواتا ہوں۔ تعریف انہوں نے پھر بھی نہیں کرنی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے تعریف کرنی نہیں ہے، میرا کام صرف تنقید کرنا ہے۔ یہ بات تو آج طے ہو گئی کہ ارشاد بٹی صاحب کو تعریف کرنی نہیں آتی، اور اگر وہ تعریف کریں گے تو ان کی ویورشپ نہیں بڑھے گی۔ انہوں نے ویورشپ کی طرف جانا ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب سے نہیں، صحافی کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ ارشاد بٹی صاحب تعریف کرے گا۔ میری بات سنیں، اب مجھے ذرا بولنے دینا بھائیا، میں ڈیجیٹل سورس پہ بھی ہوں۔ صحافی کا کام ہوتا ہے بیلنس رکھنا کہ حکومت کے اچھے اقدام کی تعریف کرے، برے اقدام پہ اس کی تنقید کرے۔ میں نے تو یہی پڑھا ہے، یہی سیکھا ہے اور یہی دیکھا ہے، اور بڑے بزرگوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ کہنے پھر بتاتے ہیں۔ اب اگر آپ کوریا کے ماڈل کی بات کرتے ہیں تو کوریا نے جو ماڈل اٹھایا ہوا تھا وہ نواز شریف کا پروگرام تھا۔ اگر آپ بھٹو کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایٹمی پروگرام بھٹو نے شروع کیا تھا، نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے دیے تھے۔ یہ 2600 کلومیٹر موٹر وے جس پہ آپ سفر کرتے ہیں، یہ نواز شریف کا کارنامہ ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی انہی کا کارنامہ ہے جس کو گوادر پورٹ کہتے ہیں۔ یہ کوئی عمران خان صاحب نے نہیں بنایا تھا۔ جس طرح سپورٹ آپ نے کی تھی ان کی حکومت آنے اور لانے میں، اور جس طرح نئے پاکستان کے نعرے کو آپ نے سپورٹ کیا تھا، کیا آپ نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو اس طرح سپورٹ کیا تھا؟ آج آپ ہمیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا تانا تو دے رہے ہیں، کیا اس وقت آپ ہمارے ساتھ کھڑے تھے؟ آپ نے اس نعرے کا کچھ تھوڑا بہت ساتھ دیا تھا؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی اگر کھڑے ہو جاتے تو مجھے اچھا لگتا، میں آج آپ کی تعریف کر دیتا۔ میں ویسے بھی آپ کی پھر بھی کروں گا۔ آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، آپ بولتے بڑا اچھا ہیں، آپ کی ویورشپ بڑی آ جاتی ہے بیکاز آپ بہت اچھے ناقد ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پاکستان سے نواز شریف کی دی ہوئی ترقی اگر آپ نکال لیں تو آپ کے پیچھے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ وہ پاکستان جس کو مجھے یہ بتائیں، یہ آرگومنٹ آپ کی طرف سے آتا ہے، میں ایک سوال کر لینے دیں، پاکستان آج دوبارہ ایک سوال کر لینے دیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نواز شریف کی دی ہوئی ترقی، بھائی نواز شریف صاحب کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ وہ گھر پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ بھائی کام ہوگا، ملک ترقی کرے گا، ملک کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اسی لیے تو ووٹ تھا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آج اسکول نہیں ہے، اگر آج ایجوکیشن نہیں ہے، اگر آج ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر آج ملک کے مسائل ہیں، آج تو ہم سوال بھی تو آپ ہی سے کریں گے۔ ہاں،
وہ ضروری تھا, وہ ان کا کام ہے, وہ اپنا کام 100% نہیں کر سکے تو تنقید ہوگی. یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, یہ پاکستان کے عوام کا, ہر بندے کا, ہر نفس کا یہ ایک بنیادی حق ہے کہ وہ سوال کرے, سوال اٹھائے. نواز شریف نے تو پھر بھی اپنا حق ادا کیا ہے, لیکن جن لوگوں نے نیا پاکستان بنانا تھا انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیے نا. کوئی 50 لاکھ گھر کہیں ہے, وہ مدینے کی ریاست کہیں ہے, کہیں کڑی آپ نے دیکھی ایک دن کے لیے کسی گورنر ہاؤس میں کوئی بلڈوزر پھرا, یہ پی ایم ہاؤس میں کوئی پتہ نہیں یونیورسٹی بننی تھی یا لائبریری بننی تھی. چلیں شوکت یوسف جانا نہیں ہے, اس کا جواب آپ دے دیجئے. ہیلی کاپٹر سے مجھے ذرا ایک دو جملے ذرا میرے سن لیجئے. اپنے ایجنڈے پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا. آج ہم تو اس پاکستان کی, میں آپ کو یہ بات میں مانتا ہوں کہ اگر اکانومی کی ری ڈائریکشن جو ہے نا وہ ہو چکی ہے. یہ پیٹرول جو تھا یہ 65 روپے لیٹر تھا, اور یہ 40 میں دینے کا وعدہ کر کے ٹائم کم پڑ جائے گا, 150 میں پہنچا گئے. سر بات ایسی ہے, میرے خیال میں one should be very honest, اور چیزوں کو دیکھ کر جو ہے نا تجزیہ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. مگر آپ صحافیوں سے توقع مت رکھیں کہ وہ آپ کے آدھے ادھورے کام کی تعریفیں کریں گے. جہاں پر تنقید بنتی ہے بھرپور پہلے تنقید کریں گے, اور اگر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہوگا تو بالکل تعریف کریں گے. ووٹ کو عزت دو کا جب آپ نے نعرہ لگایا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, لیکن جب آپ ووٹ کو عزت دو سے پلٹے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. جی شوکت یوسف زئی صاحب. اٹل بہاری واجپئی کو بس پر بٹھا کر ہم نے پاکستان کے مینار پاکستان پر لے کر آئے تھے, کھڑا کر کے اس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا تھا. دیٹ واز فار دا ویری فرسٹ ٹائم. سر اس وقت بڑی تعریفیں ہوئی تھیں, مگر ووٹ کو عزت دو پر بھی ہوئی تھی. اب دیکھیں جی شوکت یوسف زئی صاحب, دیکھیں میرے خیال سے ایک طرف جا رہی ہے. جو اصل ایشو ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. پاکستان کے عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے, مائلز ٹو گو, ہم نے آگے جانا. اب بریک لینا پڑے گا صاحب, بہت مشکل کام ہوتا ہے میرے لیے, لیکن ایک بریک لینا پڑے گا یہاں پر. ویلکم بیک. وقت ختم ہو گیا ہے. گفتگو تو ابھی اور بھی اس پر معاملے پہ کرنی تھی, کیونکہ حکومت کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ سبز باغ دکھائے, اور ہمیں یہ انالائز کرنا ہوتا ہے کہ حکومت جو سبز باغ دکھا رہی ہے کیا وہ سبز باغ حقیقت میں پیدا کرنے کے لیے اس کے پاس وہ گٹس بھی موجود ہیں, وہ قابلیت بھی موجود ہے, اور پھر ماضی کے تجربات سے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں یہی گفتگو جاری تھی. بہت شکریہ آپ کا ارشاد بھٹی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اختیار ولی خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.